زندگیوں میں یہ دن نہیں آتے. 20 سال سے ایسے بھی گھرانے موجود ہیں خانوں میں 20 سال سے بھائی بہنوں میں آنا جانا نہیں ہے, 10 سال سے آنا جانا نہیں ہے. کئی کو بولے تو لڑی ہے, کئی کو لڑی ہے بھائی پرانے مسئلے انہیں اپنا زمین دینا تھا, سائٹ دینا تھا, مار کو کھا گیا. ان کی اولاد کو پتا ہی نہیں ہے کہ میرا ماموں کون ہے, اس کی اولاد کو پتا ہی نہیں ہے کہ میری پھوپھو کون ہے. تو یہ سب فتنوں کی جڑ کون ہے؟ دنیا دینی علم کا کم از کم بنیادی بیسک علم جسے بولتے ہیں وہ بھی نہیں, اور ہمیں فکر بھی نہیں. ہمیں اپنے ماں باپ آپ کا جو ماحول ہے اگر اسے سمپلی ہمیں سمجھ میں ایسا کا بولنا پڑے تو ہمیں خود اسے کھلا کو پلا کو بڑا کر کو موٹا کر کو جہنم کو بھیجے, اچھا تیار کر کو ریڈی کر کو جلنے کے واسطے, اور اتنا بڑا اور اتنا بڑا کھلا پلا کو ہر دن الگ الگ قسم کا گوشت, الگ الگ قسم کی ترکاری, الگ الگ قسم کی ڈش پکا کو کھلا کو اسے تیار کر رہے ہیں جہنم میں بھیجنے کے لیے. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے, اللہ ہمیں سمجھ عطا فرمائے. تو دنیا کا ہونا اصل نہیں ہے, دین کا ہونا کیا ہے؟ اصل ہے. دین اور ایک بات اور ایک غلط فہمی مسلمانوں میں یہ ہے کہ اگر ہم لوگ زیادہ دیندار بن جائیں گے تو مصیبتیں آ جائیں گی, پریشانیاں آ جائیں گے, بھوکے پیاسے مر جائیں گے. ایسا نہیں ہے, یہ قسمت کی بات ہوتی ہے. اچھے پڑھے لکھا بھی موبائل شاپ کھولے اور بزنس پڑھے کے سرکل میں بتاتا ہوں, اچھے ڈگری پڑھے ہوئے موبائل نے کرے نلے بیٹھی ہوں. اگر دنیاوی تعلیم سے آدمی مکیش امبانی انل امبانی بننا ہوتا تو وہ آج کہاں بنا تھا, اس کے گھر کے بازو میں گھر بنا تھا. ایسا نہیں ہے. وہ کیا ہے؟ وہ مقدرات ہے. چاہے دنیاوی علم والا ہو چاہے دینی علم والا, جس کے پاس جتنا مقدر ہے اتنا ملتا, زیادہ نہیں ملتا. تو اس غلط فہمی کو بھی کیا ہے دور کرنے کی ضرورت ہے. اللہ کے نبی پتھر باندھے ان کو کہاں؟ مکی زندگی میں, مدنی زندگی میں پتھر نہیں بنتے. مدنی زندگی میں آرام سے کھائے, اور کہیں کو معلوم بھرا سو یہ کھانا سنت ہے, یہ کھانا حرام ہے, یہ کھانا حلال ہے, اور کھانے سے اتنا معلوم بھرا سو. ارے بولو بھائی, اور کھانے سے کون سی چیز کھانا کون سی چیز نہیں کھانا ہے اپنا کھانا کیسا معلوم بھرا سو. اور کھا کر نہیں سوچ, کھا کر نہیں بول کر نہ معلوم ہوا کس پر سونا ہے کس پر نہیں سونا ہے, کہاں رہنا ہے کہاں نہیں رہنا. مسجد نبوی کے جو محراب ہے تھا اس وقت, اب تو نہیں, یہ سب مسجد میں شامل ہو گیا ہو, لیکن سے اللہ کے نبی کے گھر تھے, کتنے بیویاں تھے ہوتے گھر تھے. سمجھ رہے ہیں بندے؟ تو دینداری آگے بولے تو غربت آ جاتی. یہ کیا ہے؟ یہ پرانے لوگوں کے جو بڑے نانے کے فتوے سبھی. سمجھ رہے ہیں بندے؟ ان اللہ اصطفى لكم الدین فلا تموتن الا وانتم مسلمون. بے شک اللہ نے تمہارے لیے دین کو پسند فرما لیا ہے. کیا کر لیا ہے؟ دین کو پسند فرما لیا ہے. اس لیے اسلام ہی کی حالت میں تمہیں موت آنی چاہیے. یہ انبیاء اپنی اولاد کو نصیحت کرتے تھے, وصیت کرتے تھے. سمجھ رہے ہیں بات؟ ان کو ایمان کی فکر اس لیے ہوتی تھی کہ ایمان ایک ایسی چیز ہے کہ جسے ساری دنیا بیچ کر بھی خریدا نہیں جا سکتا. سمجھ رہے ہیں بات؟ کتنا بھی بڑا گنہگار ہو, کم از کم ایمان کے ساتھ مر گیا تو کیا ہے, سزا پا کر ہی صحیح, بعد میں تو بھی کم سے کم کیا ہے, جنت میں جاتا, آسائش و آرام میں رہتا. وہ بھی نہیں ہے, ان کو بولے تو پوری لامحدود زندگی مصیبتوں میں پریشانیوں میں رہ جاتا ہے. تو اس لیے ایمان سب سے بڑی چیز ہے. اس لیے انبیاء کو اپنی اولاد کی ایمان کی فکر ہوتی تھی. میں جب تک تھا تو میرے ماتحت میں تھے, میرے کنٹرول میں تھے, میں جو ہے
ان کے ایمان کا ضامن تھا، ذمہ دار تھا. اب میں چلے جا رہا ہوں، میرے بعد ان کے ایمان کا کیا ہوگا، اس کی فکر ہوتی تھی انبیاء. تو ہمیں بھی ہونی چاہیے، ان سے زیادہ ہمیں ہونی چاہیے. ان کا دور تو خیر القرون کا دور تھا، انٹرنیٹ کا دور نہیں تھا، سوشل میڈیا کا دور نہیں تھا، گندا دور نہیں تھا، بے حیائی کا دور نہیں تھا، بے ایمانی کا دور نہیں تھا، دھوکہ اور چوری اور ڈکیتی ان چیزوں کا دور نہیں تھا. پاک و صاف دور تھا، آئینے کی طرح شفاف دور تھا. ایسے دور میں بھی وہ لوگ کیا کر رہے ہیں، ایمان کی فکر کر رہے ہیں. اور ہم آج کے جو اس گندے دور میں، ایسے گندے ماحول میں جب جی رہے ہیں، ہمیں ان سے زیادہ اپنے بچوں کی ایمان کی کیا کرنی چاہیے، فکر کرنی چاہیے. اس کے لیے سب سے بڑا اور سب سے جو ہے مضبوط جو ذریعہ ہے وہ مکاتب کا ہے. کس کا ہے؟ مکاتب کا ہے. ہمارے الحمدللہ جو کرناٹک میں، بنگلور میں جو مساجد میں جو نصاب چل رہا ہے، دینیات کے نام سے ہو یا اسلامی تعلیمات کے نام سے ہو، ان تمام چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے کہ ایک بچہ جو 24 گھنٹے جو ہے اوروں کے حوالے رہتا ہے، اسکول کالج میں پڑھنے پڑھانے والے مسلمان نہیں ہوتے، ٹیچر بھی کیا ہے، دوسرے مذہب والا ہوتا ہے، اس کا نظریہ الگ ہوتا ہے، اس کی سوچ اور اس کی فکر الگ ہوتی ہے. ایسے ماحول میں 24 گھنٹے رہنے والا بچے کو وہ وہاں کا بھی ہو، وہاں جا کر وہ تعلیم بھی حاصل کرے اور یہاں آ کر اسلامی تعلیمات بھی حاصل کرے. تو ایسے اس چیز کو سامنے رکھتے ہوئے وہ نصاب بنایا گیا. 5 سالہ نصاب، اگر مکمل طور پر 5 سالہ نصاب کو مکمل طور پر پڑھے گا تو وہ کسی بھی میدان میں چلے جائے، کسی بھی اسکول میں چلے جائے، کسی بھی کالج میں چلے جائے، سمجھ رہے بندے وہ گھر کو مسلمان ہی بن کر ضرور انشاءاللہ لوٹ کر آئے گا. تو اس لیے ہم تمام مسلمانوں کی یہ ذمہ داری ہے کہ ہمارا کوئی بھی بچہ کیا نہ ہو، مکتب سے دور نہ ہو، مکتب سے دور نہ ہو. کم از کم انہیں علم حاصل نہیں کریا تو بھی اتنا تو بھی اس کی ذہن میں رہتا کہ اگر دینی تعلق سے ہمیں کچھ معلوم کرنا ہے تو کہاں رجوع ہونا،